اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ سورۃ اللہب اس سورہ کا نام ہے اور ایک نام اس کا سورۃ المسد بھی ہے۔ یہ مکے میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ خاص طور سے ایک کافر اور ایک کافرہ دونوں کے اوپر لعنت بھیجنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور وہ کافر اور کافرہ کوئی اور نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور سگی چچی کا ذکر ہے، جس کو قرآن کریم میں لعنت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اصل میں ان کے اوپر لعنت بھیجنا نام لے کر اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، دوسرے جتنے بھی کفار تھے یہ دور کے رشتہ دار تھے، لیکن جو قریبی جو سگا چچا ہے اس نے خود اتنی زوردار آپ کی مخالفت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذا پہنچانے میں یہ سب سے آگے آگے رہتا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا پہلی بار وحی آنے کے بعد، کچھ دن ٹھہرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ اپنے لوگوں کے درمیان میں آپ اپنی نبوت کا دعویٰ کریں اور توحید کے طرف لوگوں کو بلائیں۔ تو آپ نے تمام رشتہ داروں کو، گھر والوں کو پہلے بلا کر ان کی دعوت کی اور ان کو بٹھایا، پھر اس کے بعد ان کے سامنے جب بات کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ کے خلاف آواز اٹھانے والا یہ ابو لہب تھا، جس نے آپ سے یہ کہا کہ کیا یہی کہنے کے لیے ہم کو یہاں پہ بلایا تھا؟ نعوذ باللہ، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو یہ سگا چچا ہونے کی بنا پر سب سے پہلے اس نے مخالفت کی، اور پھر اس کے بعد پائے در پہ مخالفت کرتا رہا۔ جب موقع آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا تو اس نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ تو یہ بلکہ اس کی بیوی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی لگتی ہے، ان دونوں کا گھر ایک ہی دیوار کے درمیان میں، اور دونوں کی دہلیز لگ کر تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ابو لہب کا گھر۔ تو یہ اس کو معلوم تھا کہ صبح صبح یہ نماز کے لیے نکلتے ہیں کعبے کی طرف جانے کے لیے، تو رات میں لا کر جو ہے چوکھٹ کے سامنے، دہلیز کے سامنے وہ اونٹ کی اوجھری لا کر ڈال دیتی اور گندگی لا کر ڈال دیا کرتی تھی، تاکہ آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں اور آپ جو ہے آپ کی جو پاکی ٹوٹ جائے، اور آپ جب جائیں گے یہاں پر تو آپ کو گندگی لگ جائے۔ اور کبھی کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ اور پھر اس کے پاس ایک بہت ہی قیمتی ہار تھا، اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو سب سے زیادہ محمد کو ستائے گا اس کے گلے میں یہ ہار پہناؤں گی۔ تو اس طرح سے وہ بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرما دی اور فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، وہ بہت زیادہ مالدار تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس کی کمائی، اس کا سرمایہ کچھ کام آ سکتا ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ دیکھے گا، تم دیکھو گے کہ آخرت میں اس کا نفع کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اور آخرت میں ایک لپیٹ مارتی ہوئی آگ ہوگی جس میں وہ دھستا ہوا چلا جائے گا، جس میں وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ دھستا ہوا چلا جائے گا۔ وہ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، یہ اور اس کی بیوی دونوں کو اس آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ وہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھائے ہوئے گھوما کرتی تھی، اور وہ جہنم میں اسی ایندھن کا
وہ گٹھڑا اٹھائے ہوئے پھرے گی، فی جیدہا حبل من مسد، کہ یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر پھرے گی اور اس کے گلے میں ایک خوب رسی بٹی ہوئی ہوگی۔ جو ہار اس نے پہن کر لوگوں کو ترغیب دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی، تو اسی ہار کو ایندھن بنا دیا جائے گا، آگ کی ایک کا ہار ہوگا جو اس کے گلے میں لپٹا ہوا ہوگا، اور وہ رسی کو جس طرح سے بانٹا جاتا ہے اس طرح سے اس کے گلے میں رسی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیتوں کے اندر خالص سے دونوں میاں بیوی کے بارے میں ان کی لعنت بھیجی ہے، اور انہوں نے جو کیا ہے اس کو دنیا والوں کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے تمام چیزوں سے پناہ میں رکھے، اور ان لوگوں نے جو تکلیفیں دی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے لیے جو لعنت فرمائی گئی ہے، ہم بھی 1000 بار اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ہم نے پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، کہ دنیا کے اندر جس نے تکلیف دی ہے وہ آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ انشاءاللہ کل ایک ایسا سورہ ہوگا جو خالص توحید کا ہوگا، اس میں کوئی اور بات نہیں کی گئی ہے بلکہ خالص توحید کی بات کی گئی ہے۔ کافروں نے جب تنگ آ کر یہ کہا کہ ہمارے خدا ہوتے ہیں وہ پتھر کے ہوتے ہیں، کوئی جو پیتل کا بنا لیتا ہے، کوئی پتہ نہیں الگ الگ دھات کا بنا لیتا ہے، کوئی سورج کو پوچھتا ہے، کوئی درخت کو پوچھتا ہے، تو اے محمد بتاؤ تم جس کو مانتے ہو، جس کو تم پرستش کرتے ہو، وہ اللہ کس چیز کا ہے؟ یعنی ان کے دماغ میں محسوسات کی چیزیں تھیں، یعنی ایسی چیز اللہ ایسا ہوگا جس کا کوئی وجود جو دکھنے میں آئے گا، جس کا کوئی جہت ہوگی، اور جس کا کوئی ایک مقام ہوگا، بیٹھا ہوا ہوگا، جس طرح سے بتوں کو رکھا جاتا ہے، یا پھر کوئی ایسی دھات ہوگی جس کا بنا ہوا ہوگا کہ بہت ہی قیمتی ہوگی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے بنا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اور سورۃ الاحد بھی اس سورہ کا نام ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات کی ہے۔ انشاءاللہ کل اس کا بیان ہوگا۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔